بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل، جہاں پر ہم آج سے الحمدللہ نہج البلاغہ کی حکمات کی شرح کو پڑھنے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ سید رضی نے اس کتاب کے دیباچے میں لکھا ہے کہ میں نے اسے نہج البلاغہ کا نام دیا کیونکہ یہ بلاغت کے دروازے ہر اس شخص پر کھول دیتی ہے جو اس میں نظر کرنا چاہتا ہے اور طالبان بلاغت کو اس کی جانب بلاتی ہے۔ دانشور بھی اس کے محتاج ہیں۔ تو یہ تھا سید رضی کا دیباچہ جو بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کیا، اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری نئی نسل کہ جس کو اس کلام کی بہت ضرورت ہے اس کو سمجھنے کی، اور عموماً ہم یہ سوچ کر اس کو نہیں پڑھتے کہ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا، تو ہم نے اس پلیٹ فارم سے اس چیز کا اہتمام کیا ہے کہ انتہائی آسان اور انتہائی مختصر انداز میں بچوں تک اور بڑوں تک سب تک وہ تمام کلمات کے جو کہ مولا علی علیہ السلام کے ہیں، کلمات قصار کہلاتے ہیں، وہ ہم ان تک پہنچا دیں۔ اس لیے یہ یاد رکھیے گا کہ ہم بہت مختصراً اور آسان الفاظ کے ساتھ بات کریں گے۔ آئیے حکمت 480 سے آغاز کرتے ہیں۔ جب کوئی مومن اپنے کسی بھائی کا احتشام کرے تو یہ اس سے جدائی کا سبب ہوگا۔ سید رضی کہتے ہیں احتشام کا مطلب غضبناک کرنا یا شرمندہ کرنا ہے۔ جس طرح کسی کام کا نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ جیسے بیج بوئیں گے تو پودے نکلیں گے، پھول کھلیں گے تو خوشبو آئے گی، اسی طرح مولا نے ایک نتیجہ دیا ہے، بلکہ ایک چیز کا نتیجہ، اور بیک وقت ایک مسئلے کا حل بھی بتا دیا ہے۔ نتیجہ کہ جب کسی کو غصہ دلایا جائے یا شرمندہ کیا جائے تو اس کا نتیجہ جدائی، دوری کی صورت میں سامنے آئے گا۔ حل یہ ہے کہ جب کسی مسئلے کا سبب معلوم ہو جائے تو اسے حل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اب ضروری ٹھہرا کہ دوریوں کو مٹانے، جدائی کو قرب میں بدلنے کے لیے اپنا طرز تکلم، اپنے انداز کو بدلنا ہوگا۔ ایسی بات سے گریز کرنا ہوگا کہ جو مومن بھائی کو دور کرے۔ مولا نے خاص طور پر لفظ مومن استعمال کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جب کوئی بھی، گویا کہ جب کبھی اور کہیں بھی مومن میں دوری نظر آئے تو اس کلیے کو پیش نظر رکھ کر مسائل کے حل کی طرف قدم بڑھانا ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حقیقی دوستوں کے ساتھ اخوان المسلمین کو برقرار رکھنے کے لیے زیادہ کوشش کی جانی چاہیے۔ کسی دوست کو شرمندہ نہ کریں، غصہ نہ کریں، اور نہ ہی ان کے سامنے اپنے جاہ و جلال کا اظہار کریں۔ اس حکمت میں امام علیہ السلام نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کسی بھی معاشرے کی بہترین تشکیل اور اصلاح کا سنہرا اصول ہے اپنی ذات کی اصلاح۔ پہلے ہم سب کسی کو کچھ بھی کہنے کی جگہ خود عمل کرنے کی کوشش کریں، خلوص سے۔ مولا ہاتھ تھامیں گے انشاءاللہ۔ مومن کے درمیان دوستی کا رشتہ قائم رہنا اور تعلقات قطع ہونے سے بچانا اتنا اہم ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو جو وصیت کی اس میں بار بار اس کا تذکرہ کیا کہ خود کو اپنے بھائی کے لیے اس طرح آمادہ کرو کہ جب وہ دوستی توڑے تو تم جوڑو۔ اے فرزند، اپنے اور دوسرے کے درمیان اپنی ذات کو میزان قرار دو۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی چاہو۔ یہ مکتوب 31 میں وصیت نامے کا حصہ تھا جو ہم نے ابھی پڑھا۔ ہمیں دامان امام پکڑ کر خود بھی سمجھنا ہوگا اور اپنی جوان نسل کو بھی سمجھانا ہوگا، کیونکہ آج چاروں جانب سے یلغار ہے۔ معاشرے میں رشتوں کا احترام، بھائی چارہ نابود ہو رہا ہے۔ میڈیا پر برین واشنگ کا ایک سلسلہ لگاتار جاری ہے جس میں ہر رشتے کی تکذیب کر کے معاشرتی نظام میں محبت و اخوت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، اور تکلیف دہ امر یہ ہے کہ سوشل میڈیا اور ممبروں سے جو ایک سلسلہ ایک دوسرے کی تکذیب اور تمسخر کا جاری ہے، اور جس کے نتیجے میں قومی سطح پر آپس میں جدائی، دوری تکلیف دہ حد تک ہے۔ یہ باقاعدہ دشمن کی پری پلان سازش ہے کہ دوستوں میں دوریاں پیدا کی جا سکیں، لیکن علاج مولا علی علیہ السلام 1400 برس پہلے بیان کر گئے۔ اس لیے مولا علی کے چاہنے والے جہاں شناس ہوتے ہیں، زیرک ہوتے ہیں، جہاں تک ممکن ہو ہمیں ان سازشوں سے دور رہنا ضروری ہے۔ تو یوں حکمت 480 کو ہم نے آسان کر کے آپ تک پہنچایا، اور اب آئیے حکمت 479 کو پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی اس کی مختصر شرح بھی پڑھیں گے۔ حکمت 479، بدترین بھائی وہ ہے جس کے لیے زحمت اٹھانا پڑے
اور اب اس کی شرح بھی دیکھ لیتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے اس گفتار حکمت میں اچھے اور برے دوستوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا ہے۔ بدترین بھائی دوست وہ ہے جو اپنے تکلف سے دوست کو زحمت میں ڈال دے۔ سید رضی کہتے ہیں کہ جس دوستی کی بنیاد خلوص پر ہو وہ رسمی تکلفات سے بے نیاز کر دیتی ہے، اور جس دوستی میں تکلفات محسوس ہوں ایسا دوست سچا دوست نہیں سمجھا جا سکتا۔ سچی دوستی کا تقاضا تو یہ ہے کہ دوست کے لیے باعث زحمت نہ بنے۔ اگر باعث زحمت ہے تو بدترین دوست ہونے کی علامت ہے۔ گویا دوستی ہو یا ہمارے دیگر رشتے، وہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں کہ دوست کہہ دیا اور بھائی کہہ دیا اور بس۔ نہیں، خالق کائنات نے یہ رشتے ناتے محبتیں ایسے ہی خلق نہیں کیے، بلکہ ان کے ساتھ کچھ حقوق و فرائض بھی ہیں جو ان رشتوں کو مضبوط اور خوبصورت بناتے ہیں۔ خدا جن کو ہدایت کے لیے منتخب فرماتا ہے وہ صرف آداب عبادت ہی نہیں بتاتے، آداب معاشرت بھی سکھاتے ہیں۔ ہمارے پاس بے بہا خزانہ موجود ہے، کلام الامام، امام الکلام۔ امام کا کلام ہر دور میں زندگی بسر کرنے کے لیے بہترین طریقے ہمیں تعلیم کر رہا ہے۔ ہمارے مختلف رشتوں سے تعلقات کیسے استوار ہونے چاہیے، ہمارے رویے کسی کے لیے باعث زحمت نہ ہوں، اپنی ذات کے حصار سے نکل کر دوسروں کے لیے سوچنا کتنا اہم ہے، اور آپس کے رابطے، آپس کے رشتے کتنے اہم ہیں۔ نہج البلاغہ میں ایک اور موقع پر مولا کا فرمان ہے کہ باہمی روابط کی وجہ سے اپنے کسی بھائی کی حق تلفی نہ کرو، کیونکہ پھر وہ بھائی کہاں رہا کہ جس کا حق تم تلف کر دو۔ گویا مولا قدم قدم پر آداب انسانیت سکھا رہے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ مثالی معاشرے کے لیے تمام اعمال بیان فرما رہے ہیں۔ امام علیہ السلام کا مقصد صرف سگے بھائی ہی مراد نہیں ہے، بلکہ برادر ایمانی کے ساتھ بھی حسن سلوک کیسا ہونا چاہیے یہ بھی سکھانا ہے۔ دوستی ہر رشتے کی بنیاد ہوتی ہے اور اس میں تکلفات نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے طرفین ایک دوسرے کے لیے زحمت کا باعث نہیں بنتے، اور اس طرح رشتوں میں دوریاں نہیں آ سکتی۔ تو یوں سامعین، آج ہم نے 2 حکمات کو پڑھ لیا، ان کی شرح کو بھی آسان کر کے آپ تک پہنچایا ہے۔ امید ہے کہ ہم سب جو پڑھ رہے ہیں، جو لکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کریں اور ہماری زندگیاں اور ہمارا معاشرہ اس سے بہتر ہو جائے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔